میم ساکن کے احکام پر میری بات ہو چکی تھی پہلے بھی کہ میم ساکن کے 3 احکام ہوتے ہیں، یہ بات ہم کی ہو چکی ہے کہ میم ساکن کے 3 احکام ہیں: ادغام، اخفا اور اظہار۔ تو ادغام کب ہوگا؟ جب میم ساکن کے بعد میم آئے گا، میم ساکن کے بعد میم آئے گا تو ادغام ہوگا، ٹھیک ہے۔ میم ساکن کے بعد اگر با آ رہا ہے تو اخفا ہوگا۔ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ ان کو چھوڑ کر کے کوئی اور حرف آتے ہیں تو پھر وہاں پر اظہار ہوتا ہے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں نون ساکن اور تنوین کے۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 احکام ہوتے ہیں۔ نون ساکن تنوین کے 4 احکام ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا اظہار، پھر ادغام، اقلاب اور پھر آتا ہے اخفا۔ یہ 4 احکام ہیں نون ساکن اور تنوین کے۔ تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں۔ ان کو کیسے پڑھنا چاہیے، اور دونوں کا حکم ایک ہوتا ہے، ہم نے بتایا تھا، کیونکہ تنوین میں بھی آخر میں نون ساکن آتا ہے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل جیسے میں نے بتایا تھا کہ الف میں 2 زبر لگا دیا ان، تو اس کو پڑھتے ہیں ان، لکھا ہے ان، لیکن پڑھا کیا جاتا ہے ان، یہ والا پڑھا جاتا ہے نا اسے ان، تو اس میں نون ساکن آخر میں آ گیا، نون ساکن تربیت سے دونوں کا کام ایک ہی رہیں گے۔ اب بات کرتے ہیں کہ نون ساکن یا تنوین دونوں میں سے کوئی بھی آ جائے تو اس کا اظہار کب ہوگا۔ ہم نے بتایا تھا آپ کو حروف حلقی کا بتایا تھا نا، حمزہ عین ہا غین خا، یہ 6 حرف ہوتے ہیں نا حروف حلقی۔ تو حروف حلقی کے آنے سے اظہار ہوگا، کس کے؟ حروف حلقی کے آنے سے کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا۔ جیسے انعمت، انعمت، نون ساکن کے بعد عین آ رہا ہے حلقی کا تو کیا ہو رہا ہے؟ اظہار ہوتا ہے، انعمت۔ ادغام کب ہوگا؟ جب حروف یرملونہ میں سے کوئی حرف آئے گا، حروف یرملونہ میں سے کوئی حرف اگر آتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا۔ جیسے من یقول، نون ساکن کے بعد یہ آ رہا ہے من یقول وغیرہ، ہے نا۔ اقلاب کب ہوگا؟ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد جو ہے وہ با آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اقلاب ہوتا ہے۔ جیسے ہم یہاں پڑھتے ہیں من بعدی، لیکن کیا پڑھا جاتا ہے؟ من بعدی، ایسے۔ اس کے علاوہ ہم لوگ پڑھتے ہیں انبیاء، پڑھتے ہیں نا، اور پڑھتے ہیں انبار، ایسے ہی پڑھتے ہیں سنبل، جبکہ لکھا گیا جاتا ہے سنبل، پڑھتے کیا ہیں؟ سنبل وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نون ساکن ہو یا تنوین ہو، اس کے بعد اگر با آ رہا ہے تو کیا ہوگا؟ اقلاب ہوگا۔ اقلاب کہتے ہیں بدلنے کو، پلٹنے کو۔ تو ہم جو نون ساکن ہے وہ میم سے بدل جا رہا ہے تو میم بعدی ہو جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حروف حلقی میں اظہار ہوگا، اس کو چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے۔ یرملونہ میں دیکھیے ادغام ہے، یرملونہ ادغام میں، یرملونہ میں سے ان میں سے کوئی بھی یا را میم لام واو نون کوئی بھی حرف آئے گا تو ادغام ہوگا، کب؟ نون ساکن تنوین کے بعد۔ اخفا کب ہوگا؟ جب ان کو اور اس کو، ان سب کو ملا کر کے، مطلب حروف حلقی، پھر جو ہے یرملونہ اور با کے علاوہ، ٹھیک ہے۔ تو اب جب ان سب کے علاوہ کوئی حرف آئے گا، حروف حلقی 6 ادھر یہ ایک، یہ 7 حروف حلقی، یرملونہ اور با، ان کے علاوہ کوئی اور حرف آتا ہے تو کیا ہوگا؟ اب اخفا ہوگا۔ جیسے ما کانا وغیرہ وغیرہ، بہت سارے ایگزامپل ہے نا، ما کانا وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اب بچتا کیا ہے؟ حروف حلقی، اس میں غنہ نہیں ہوگا، غنہ نہیں ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ اور ان تینوں میں، اس میں اور اس میں، ان تینوں میں غنہ ہوگا، ہاں غنہ کریں گے۔ غنہ کا مطلب کیا؟ وہ نون ساکن تنوین کا وہاں رکنا، تھوڑا سا وہاں پر رکنا، من بعد ما کان من یقول، تو یہ تھوڑا سا یہاں پر غنہ ہو رہا ہے نا، رکنے کو تھوڑا سا رکیں گے، وہاں پر ہم دیری کریں گے۔ تو نون ساکن تنوین کے 4 احکام ہیں: اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفا۔
جب نون ساکن تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ رہا ہے تو اظہار ہوگا. نون ساکن تنوین کے بعد یرملون میں سے کوئی حرف آتا ہے تو ادغام ہوگا. اور نون ساکن تنوین کے بعد با آ جاتا ہے تو اقلاب ہوگا. نون ساکن تنوین کے بعد یہ حروف حلقی یرملون اور با ان ساتوں کو چھوڑ کر کے کوئی اور حرف آتا ہے تو وہاں پر اخفا ہوگا. پسند میں آ گئی جی. اس پہ پریکٹس کریے گا اچھے سے اور یاد کرنے کے بعد میں قرآن شریف جب پڑھیں تو اس میں تلاش کرتے ڈھونڈتے رہے, دھیان دیتے رہے کہ کہاں اخفا ہو رہا ہے, کہاں جو ہے اظہار ہو رہا ہے, کہاں اقلاب ہو رہا ہے, کہاں ادغام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی.